کا ہاتھ اللہ پاک نے میری سفارش اور 5000 ولیوں کا میری سفارش پہ آمین کہنے کی برکت سے ان کے ہاتھ کو درست فرما دیا ہے۔ اور شیخ حماد نے اپنی قبر سے اسی ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے۔ اب غور کریں، جب یہ بات بغداد میں پھیلی ہوگی تو شیخ حماد کے مرید بھی تو بغداد میں رہتے تھے نا، ان کو ظاہری طور پہ غصہ لگا ہوگا کہ نہیں کہ ہمارا اتنا بڑا شیخ ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہمارے شیخ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ قبر میں مفلوج، باقی سب کچھ ٹھیک۔ جب یہ بات بغداد میں مشہور ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے جامعہ نظامیہ بغداد میں موجود ہے، شیخ حماد کے مرید آ رہتے ہیں۔ کون آ جاتے ہیں؟ شیخ حماد کے مرید آ کر شور مچانے لگے، کہنے لگے، آتے ہی ذہن یہ لیتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ جملے بولے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا ثبوت مانگیں گے کہ واقعی کیا ہمارے شیخ کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا قبر میں جو آپ نے مشہور کر دیا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے، قربان جو ولی کامل غوث اعظم کی حیبت سے، غوث اعظم نے آنے والے شیخ حماد کے مریدوں پر ایک توجہ ڈالی، کوئی بولنے کے قابل ہی نہ رہا، حیبت اس قدر ڈالتی، کوئی بولنے کے قابل ہی۔ شیخ جلال میں آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آتے ہیں، فرمایا میں نے اس لیے تم پہ حیبت ڈالی ہے تاکہ تمہیں میں کچھ دکھا دوں، تم اس نظریے سے میرے جامعہ میں آئے ہو کہ جو بات بغداد میں شیخ حماد کے ہاتھ والی مشہور ہو گئی ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا کیا مانگنے آئے ہیں؟ ثبوت۔ انہوں نے نہ بتایا، شیخ نے خود ان کا مقصد بیان کر دیا، جو بات ان کے دل میں ہے غوث اعظم نے خود ان کی دلی بات کو جان کے بتا دیا ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ جب آپ نے بتا دیا، ان لوگوں نے، شیخ حماد کے مریدوں نے کہا، ایک ہفتے کی اگلے جمعہ تک ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، ہم آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ابھی بھی ان بیچاروں کو سمجھ نہ آئی کہ جو ہماری دل کی کیفیت کو جان کے سمجھا رہا ہے وہ بھی جو کہہ چکا وہ بھی درستی ہوگا، لیکن وہ غصے میں آئے، ہمارے پیر صاحب کے خلاف ایسی بات ہو، کہنے لگے اگلے جمعے تک آپ کو کیا ہے؟ مہلت ہے۔ شیخ حماد کی زبانی اس بات کا اظہار ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ شیخ حماد نے جو جملے کہے ہیں کہ جو کو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک فرما رہا ہے۔ کہنے لگے ورنہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم کرنا نہیں۔ شیخ مزید جلال میں آتے ہیں، فرمایا تم مجھے جمعہ تک کی مہلت نہ دو، تم مجھے جمعہ تک کی مہلت نہ دو، میں تو مجبور ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، تم اسی جگہ بغداد میں جتنے شیوخ ہیں ان شیوخ میں سے 2 شیوخ کا نام تم لے لو کہ وہ بغداد کے شیخ ابھی ابھی اس مجلس میں آئیں گے اور تمہیں آگے یہی کہیں گے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں ابھی ابھی شیخ حماد نے ان کو اپنا دیدار کرایا روحانیت کی دنیا میں، اور وہ آ کے کہیں گے کہ شیخ حماد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیخ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ 2 شیوخ کے نام لیے۔ بغداد کے کتنے شیوخ ہیں؟ ایک شیخ کا نام شیخ یوسف ہے، بغداد کا ہے، بہت بڑا ولی کامل، اور دوسرے شیخ کا نام شیخ عبد الرحمن، یہ بھی بغداد کا ہے۔ اور یہ صرف بغداد کا نہیں، یہ کلام بتاتا ہے یہ شاید شیخ حماد کے مریدوں کے چہیتے اولیاء تھے، تبھی تو ان کا نام سلیکٹ کیا، کیونکہ شیخ نے تو اجازت دی پورے بغداد میں سے جن 2 ہستیوں کا تم نام لے لو، کیونکہ 2 بندوں کی گواہی اسلام میں کافی ہوتی ہے،
तुम मुझे जुमे तक की मोहलत ना दो, वो इधर शयूख दोनों आएंगे और जो मैं कह चुका वो कहेंगे। अभी अभी शेख हमाद ने उनको जियारत भी कराई है और कलाम की तस्दीक भी कर दी है। उन्होंने कहा कि शेख यूसुफ और शेख अब्दुल रहमान जो बगदाद के रहशी है, अगर ये आ जाए तो हम मान लेंगे। यकायक शेख मुराकबे में गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुराकबे की तरफ लौटे। जब आप मुराकबे में आते हैं तो लोग क्या देखते हैं, इत्तेफाकन जामिया निज़ामिया बगदाद में जो शहर का जामिया है, मदरसा है, जहां लोग उनको दीन की तालीम, कुरान और सुन्नत की तालीम देते हैं, यकायक वो जामिया चीखों पुकार से उठ कूद उठा। लोगों ने देखा शेख अब्दुल रहमान और शेख यूसुफ दौड़ते हुए नंगे पांव आ रहे हैं, चीखते हुए पुकारते हुए आ रहे हैं। जैसे मजमे में शोर उठा कि वो दोनों शयूख नंगे पांव चीखते हुए चिल्लाते हुए आ रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़द्दस के जामिया निज़ामिया में जब आप पहुंचते हैं, वो दोनों शयूख कहते हैं, ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, अभी अभी शेख हमाद से हमारी मुलाकात हुई है। शेख हमाद से हमारी मुलाकात हुई है और शेख हमाद ने कहा जल्दी करो, जामिया निज़ामिया में पहुंचो, वहां मेरे मुरीद शेख अब्दुल कादिर जिलानी से झगड़ा किए हुए हैं। मेरे मुरीदों को जाके कह दो जो अब्दुल कादिर फरमा चुका है यही हक है। यही क्या है? शेख यूसुफ ने भी यही गवाही दी, शेख अब्दुल रहमान ने भी यही गवाही दी। गौर करना, जब ये गवाही सबने सुन ली, अब शेख हमाद के जितने मुरीद आए हुए थे सब के सब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदमों पे गिर जाते हैं, माफिया मांगते हैं, हुजूर हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दें। आपको हमारे शेख ने इस बात की तस्दीक करवा दी है। देखें अल्लाह के वली को रब ने कितनी ताकत अता फरमाई है। इसी मामले में हमारा एक अकीदा है कि कायनात में कोई चीज नबी अलैहिस्सलाम से छुपी हुई, ऊंची बोले छुपी हुई। भाइयों, नबी का तो मकाम बड़ा होता है और फिर जिस नबी के हम उम्मती हैं, आप तो सारे नबियों का भी सरदार और इमाम हैं। हम बात कर रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की। आपने क्या फरमाया इस वाक़े में जो आप सुन चुके कि जब मैंने अल्लाह से दुआ की, कितने वलियों ने? ऊंची बोले कितने ने? अपनी अपनी कब्रों से, अपनी अपनी सरकार के गुलाम के गुलामों को अल्लाह ये ताकतें अता फरमाता है। तो क्या ख्याल है फिर सरकार दो आलम से कोई चीज छुपी हुई हो सकती है? किसी सूरत में भी नहीं। और यही 1400 साल के मुसलमानों का अकीदा है। 1400 साल के मुसलमानों का यही क्या है? अकीदा है कि कोई चीज भी रसूलुल्लाह से छुपी हुई, हाँ ये तो ताकत है आपके पास, ये अल्लाह ने आपको अता की है। ये ताकत आपको अल्लाह ने अता की है। अल्लाह के आप मोहताज हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के क्या है? मोहताज हैं। और वो रब है कि वो किसी का मोहताज नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं। अब किसी के ज़हन में अगर कोई खदशा कभी उठेगा हमारे इस जुमले पर, तो वो इस जुमले से खुद ब खुद रफा हो जाएगा कि अल्लाह किसी का मोहताज नहीं और रसूल कायनात और तमाम रसूल अल्लाह के क्या है? मोहताज है। जब एक जाने वाले मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज है, तो कम से कम कुछ भी हो, शिर्क तो नहीं होगा। क्योंकि शिर्क का माना बराबरी, शिर्क का माना हम कह रहे हैं अंबिया रब के क्या होते हैं? मोहताज। रब जो उनको देता है अपने फजल से, उसके जरिए वो सब कुछ करते हैं और रब किसी का मोहताज नहीं। तो जब बराबरी ना रही तो कम से कम और कुछ भी ना हो, शिर्क ना रहा, शिर्क। और हमारी शरीयत का उसूल है जब सरकार की शान हो, जिस वक्त तक शिर्क लाजिम ना हो उस वक्त तक कलाम करने की इजाजत है।
اس وقت تک کلام کرنے کی، کیونکہ شرک سے پیچھے جتنی شانیں بھی ہیں رب نے سب کی سب اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی ہے۔ صرف ایک بات سرکار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے اور سرکار اللہ کے بندے ہیں، وہ مسجود ہے، سرکار اسی کے ساجد ہے، وہ معبود ہے، سرکار اسی کے عابد ہے، وہ رزاق ہے، سرکار کو رزق دیا جاتا ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے، سرکار کو پیدا کیا گیا ہے، سرکار کو پیدا، جب یہ بات آ گئی تو کم از کم شرک کیا ہو گیا؟ اور ویسے بھی اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ یہ سرکار نے قسم اٹھا کے بخاری کے اندر باب الجنائز کی آخری حدیث ہے، سرکار نے فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کتاب الجنائز بخاری آخری حدیث ہے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کچھ تو ہو سکتا ہے میری امت میں، فرمایا میرے بعد میری امت میں شرک نہیں آ سکتا، یا تو نبی علیہ السلام کی قسم مبارک کو سچا مان لو، یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ سرکار نے جو قسم اٹھائی یہ جملے حق ہیں، یہ جملے کیا ہیں؟ کبھی بھی اس امت میں شرک آ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابو المعالی، ابو محمد بن احمد بغدادی، ابو المعالی محمد بن احمد البغدادی، یہ شخص تاجر ہے، کس چیز کا کام کرتا تھا؟ تجارت کا، تاجر ہے یہ شخص۔ ایک دن 553 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے، یہ بھی شہر کے جامعہ کا واقعہ ہے۔ ایک دن یہ ابو المعالی جو تجارت کا کام کرتا ہے اپنے پیر کے پاس پہنچا اور اپنے پیر کو کہا کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، 700 دینار کا مال ہے میرے پاس تجارت کے لیے۔ ان کے شیخ نے جس طرح ہم آج کل استخارہ کرتے ہیں یا کسی سے کروا لیتے ہیں، تو جن کے پاس پہنچی ہوئی ہستیاں موجود ہو پھر وہ ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اپنے پیر کے پاس گیا کہ میں نے تجارت کے لیے جانا ہے اور جو سامان لے کے جانا ہے وہ تقریباً 700 دینار کا ہے۔ 700 آج کی کرنسی میں ہم دیکھیں تو یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنیں گے؟ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ آپ کے پیر نے مراقبے میں گیا، نگاہ چکائی اور فرمایا نہیں، آپ نے تجارت کے لیے جانا؟ مرید نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے لوح المحفوظ تک اپنی نگاہ کو پہنچایا ہے، بیٹھا بغداد میں ہے۔ کہاں تک پہنچایا ہے؟ میں نے لوح المحفوظ میں دیکھا ہے، اے ابو المعالی تو اگر اس قافلے میں گیا تو اور لوگ بھی قتل ہو جائیں گے، ان کا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرا مال بھی لوٹ لیں گے ڈاکو۔ میں تیرا پیر ہوں، میں نے تیری محافظت کرنی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تو نے اس قافلے کے ساتھ جانا۔ تاجر پھر تاجر ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تو بندہ اتنے کروڑوں کا مال لے کے جا رہا ہو، کم از کم کچھ نہیں تو لاکھوں میں تو ضرور نفع لے کے آئے گا نا۔ اس کو سکون نہ آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا شہرہ تھا، اس نے کہا چلو میں پیر صاحب نے تو اجازت نہیں دی، میں شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ممکن ہے وہ میرے لیے کوئی حل تلاش کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اس وقت ہے جب آپ اپنے جامعہ نظامیہ میں موجود تھے۔ آپ اکثر ریاضات و مجاہدات کے بعد والی جو عمر ہے، اکثر آپ اپنے جامعہ میں بس دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا تو روحانیت کی دنیا میں چلے جاتے اور ادھر بھی موجود رہتے، ادھر بھی آگے آ رہا ہے اس طرح کا معاملہ بھی۔ یہ پہنچ گیا ابو المعالی نامی تاجر، کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں
تجارت کے سلسلہ میں جانا چاہتا ہوں، تقریباً 700 دینار کا میرے پاس مال ہے۔ تو میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ تھوڑا سا توقع فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے، تیرا پیر بھی ٹھیک کہتا ہے، تیرا پیر واقعی لوگوں کو محفوظ تک پہنچا ہوا ہے، لیکن مرشد کا کام یہ نہیں جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے سنا دے۔ مرشد ہوتا وہ ہے جو لکھے ہوئے کو گھاٹا والا ہو تو تبدیل بھی کرا دے۔ فرمایا ابو مالی تو تجارت پہ جا، نہ تیرے مال کو کچھ ہوگا نہ تجھے کوئی قتل کر سکے گا، تو جا، میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ ابو بندہ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے رتبے سے واقف کار تھا، اس نے اس بات کو مانتے ہوئے تجارت کا سسٹم اپنے اس قافلے کے ساتھ رواں دواں۔ یہ شیخ ابو المعالی کہتا ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فرمانے کے بعد میں قافلے میں ہم چل پڑے، ایک جگہ جنگل میں ہم نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ جنگل میں ہم نے کیا کیا؟ پڑاؤ کیا۔ جس وقت ہم نے اس جگہ پڑاؤ کیا تو مجھے کیا فرماتے ہیں؟ مجھے نیند آ جاتی ہے۔ مجھے کیا آ جاتی ہے؟ ایک بات غور سے سنیں، یہ میں جملے پیچھے سے بولتا ہوں، شیخ ابو المعالی یہ تاجر، شیخ ابو المعالی اگرچہ یہ بھی تاجر ہے لیکن اس کا واقعہ اور ہے، کان کھول کے سن لیں۔ شیخ ابو المعالی کا واقعہ اور ہے، اور جس شیخ کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بھولے ہیں، پیچھے اپنی بھول کو دوہرا رہے ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو، تاکہ جھوٹ نہ ہو۔ اس شیخ کا نام ہے ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد، ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ اس تاجر کا ہے۔ ابو المعالی کا اس کے بعد عرض کرتا ہوں وہ بھی واقعہ ہے، لیکن وہ یہ 700 دینار والا نہیں۔ میری بات جو پیچھے ہوئی آپ وہی آپ کو سمجھ آ گئی۔ پیچھے ہم نام لینے میں بھول گئے، پیچھے ہم نام لینے میں بھول گئے، اگرچہ وہ بھی تاجر، وہ بھی بغداد کا، یہ بھی تاجر، یہ بھی بغداد کا، لیکن واقعہ مختلف ہے۔ یہ واقعہ ابو المظفر کا ہے، یہ واقعہ ابو المظفر کا ہے۔ حسن ان کے والد کا نام، نجم ان کے والد کا نام، احمد یہ اس کا ہے۔ کہتے ہیں میں چل پڑا، جنگل میں ہم نے کام کیا تو مجھے کیا آ گئی؟ کہہ رہا میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے حاجت ہوتی ہے، قضائے حاجت۔ میں خواب کے عالم میں چلا جاتا ہوں اور میں وہ اپنا جو 700 دینار کی مالیت تھی وہ بھی میرے ساتھ، میں ایک جگہ جا پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں میں نے قضائے حاجت کی تو تھیلی کو وہاں رکھا، اپنے اس سامان کو وہاں رکھا۔ اس کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قافلے پر ڈاکو پڑ گئے، تمام لوگوں کا مال لوٹ لیا اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ مجھے بھی انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ لیکن کس حالت میں؟ خواب کی حالت میں۔ جو شیخ ابو المظفر دیکھ رہے ہیں جو تاجر ہے بغداد کا، کہتے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں ہوں تو زندہ لیکن میرے اوپر خون اور ضرب اور زخم کا نشان باقی ہے، اور بقا لوگوں کو دیکھا تو ان کا مال لوٹ گئے، ڈاکو نے ان کو قتل کر دیا۔ اور میں نے اپنا مال دیکھا تو فوراً ذہن میں آیا کہ میں تو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں دیکھوں۔ کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میرا مال وہیں موجود ہے، میرا مال وہیں موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یہ بولی ہوئی کلام یہاں کس طرح سچی ہو رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے تجارت کی، مجھے 700 دینار کا جو مال تھا اس میں سے اللہ نے
300 دینار نفع عطا فرمایا.